پیلے ہو گئے، دوسرے دن لال ہو گئے، اور تیسرے دن کے پورے چہرے کالے ہو گئے۔ تو اتنے میں اللہ کی طرف سے کیا ہوا، ایک زبردست چیخ آئی، آسمان سے چیخ آئی۔ اور دیکھو نہیں، یہ ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا ہوا، ایک ایسی آندھی آئی، ایسی آندھی آئی جو فرماتے ہیں کہ ایسی آندھی کبھی نہیں آئی، ایسی ہوا کبھی نہیں آئی۔ وہ ایسی ہوا آئی، فرماتے رب العالمین وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، یعنی ایسی ہوا آئی جو برباد کرنے والی تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، اور وہ نہیں چھوڑتی تھی، جہاں بھی جاتی تھی چورا چورا کر دیتی تھی، جس پر بھی ہوا وہ چلتی تھی چورا چورا کر دیتی۔ مطلب کہ وہ ہوا کی جو ہوا میں جو پاور تھا، جیسے سپیڈ بولتے ہیں، آج کل بھی طوفان آئے تو بولتے ہیں 200 کلومیٹر پر آور جائے گی، 300 کلومیٹر پر، تو ویسی زبردست ہوا اللہ تعالیٰ قوم عاد کی طرف بھیجے کہ جس کی وجہ سے جیسی ہوا وہ چلتی تھی پورے چیزوں کو چورا چورا کر دیتی تھی۔ تو یہ لوگوں کو بھی کیا ہوا، رب العالمین جب ہوا بھیجے تو سارے چیزیں چورا چورا ہو گئے، ان کے گھر پورے چورا چورا ہو گئے، ان کے کھیتے بڑا سب چورا چورا گئے، اور آدمی ابھی مر گئے، آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ چورا چورا کر دیا، کیونکہ وہ ہوا میں اتنا پاور تھا کہ پورے جگہ کو وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے رب العالمین نے فرمایا کہ اے کافرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم میرے نبی کو جھٹلا کر بچ جاؤ گے؟ سوچو قوم عاد کو میں نے کیسے مارا، زبردست آندھی سے برباد کر دیا۔ ایسا یاد رکھو تم بھی اللہ کی عذاب سے نہیں بچاؤ گے۔ آگے اللہ پھر وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور اسی طرح اللہ اور نبی کا واقعہ سنا رہا ہے یہاں پر کہ سمود قوم، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، سوری جو پہلے میں بتا رہا تھا وہ جو اونٹنی کا واقعہ بتا رہا تھا نا، تو وہ آ کر اب یہاں آ رہا ہے۔ قوم عاد اور قوم ثمود، قوم ثمود حضرت ہود علیہ السلام کا، قوم عاد جو ہے ہمارے ان کا صالح علیہ السلام کا۔ اب یہاں پر جو وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ اب یہاں پر آئے تو یہاں پر سمود بولے تو ہود علیہ السلام۔ یہاں پر کیا ہوا دیکھو، وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، کہ قوم سمود اللہ تعالیٰ کے جب نبی آئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو تم چند دنوں کے لیے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے مزہ کر لو، دنیا کا عیش اٹھا لو، لیکن تم بھی بچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ سمود حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے چانس دیا، اور جب انہوں نے انکار کیا، نبی کی بے حرمتی کی اور ان کی باتوں سے انکار کر دیا، تو اللہ نے پھر بھی ان کو پکڑ لیا۔ کیا کیا دیکھو، فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، جب انہوں نے روگردانی کی ان کے رب کے حکم کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو آسمان سے آگ کے ساتھ چنگھاڑ آئی، آگ کے ساتھ چنگھاڑ آئی، اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، ان میں وہ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہو گئی، اور وہ کسی سے بدلہ بھی نہیں پا سکے، لے پا سکے۔ کیا ہوا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو تم کو میرے نبی کے حکم کی پابندی کرو، تو نہیں کرے، تو اللہ نے کیا کیا، چند روزوں کی ان کو مہلت دی۔ میرے خیال سے میں نے اس کو تھوڑا الٹا بول دیا ہوں۔ پہلی جو قوم کا جو ذکر کیا وہ تھا قوم ہود علیہ السلام، جس کو آندھی کی وجہ سے مار دیا گیا۔ اب جو واقعہ آ رہا ہے یہ ہے قوم سمود کا، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہاں پر وہ اس کا اونٹنی کا واقعہ آ رہا ہے۔ تو یہ رب العالمین نے ان کو 3 دن کی ٹائم دیے، سو فاتوا عن ربہم،
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ کہ اللہ نے ان کو مہلت دی 3 دن کی، تو 3 دن کے اندر ان کے جو چہرے پھر گئے، تو یہ تھا یہاں پر ان کا واقعہ۔ تو یہاں پر کیا ہوا، اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ جب چنگھاڑ آئی آسمانوں سے اور جب ان پر عذاب آ گیا تو وہ اپنے گھروں میں الٹے ہو گئے۔ یعنی کیا ہوا، ان کی وہ آواز کی ساؤنڈ کی کیپیسٹی سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ الٹے ہو گئے، زمین پر لٹک گئے، زمین پر اونڈے منہ گر گئے اور ان کو اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہوئی۔ اللہ نے ویسی ان کی سزا دی کہ وہ گھروں میں مردے پڑے رہے، کئی دنوں تک پڑے رہے، ان کے باڈی سڑ کر ختم ہو گئی۔ تو یہ قوم تھی جو سمود کی قوم تھی، جس کو اللہ نے ایسا عذاب دیا آسمانوں سے آگ اور چنگھاڑ دے کر۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ قوم نوح من قبل، اس سے پہلے نوح کی قوم کا بھی یہی حال ہوا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن پھر بھی ان کی بات کا انکار کر کے ان کو ستایا گیا اور ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر کے ان کی جو روگردانی کی گئی، ان کی جو منہ پھیر کر بھاگے اور ان کے نبی کی جو تکذیب کی اور ان کو بے حرمتی کی، اللہ نے اس کی سزا میں کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کو بڑا طوفان سے غرق کر کے مار دیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کا حال، سمود قوم کی حال، عاد قوم کی حال تو تمہارے سامنے سنائے اس واسطے جا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کا اس سے پہلے تو بتایا فرعون کی فوج، دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم، سمود کی قوم، عاد کی قوم اور نوح علیہ السلام کی قوم، 5 نبیوں کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اے کافر ہو، تم مکے میں ہو، تم سمجھے ہو کہ میرے نبی کی تکذیب کر کے، میرے نبی کو جھٹلا کر، اللہ کے رسول کی بات کو انکار کر کے تم بچ جاؤ گے۔ دیکھو تمہارے سے پہلے قوم بھی ایسے ہی تھے نا، جنہوں نے انکار کیا ان کے نبیوں کا اور اللہ کی باتوں کا، تو کیا ہوا ان کا حال، جیسے فرعون کی قوم کا ہوا، سمود کی قوم کا ہوا، عاد کی قوم کا ہوا، نوح کی قوم، اسی طرح تمہارا حال بھی ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے، نصیحت کے لیے نبیوں کے واقعات کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم میں ایسے عذاب نہیں بھیجتا، پہلے ان کو چانس دیتا ہے، اپنے نبی کو بھیجتا ہے اور نبی کو بھیج کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو راہ راست پر لانے کا ٹائم دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس there is no other choice but they have to be punished۔ تو اس طرح سے مجرموں اور ظالموں کو دنیا میں اللہ کبھی بھی اٹھتے ہی مارتا نہیں۔ آج بھی ہماری قوم کے لیے بہت بڑا خطرناک جو واقعات ہو رہے ہیں، جو کوئی بھی ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے ظالم قوم، ظالم بادشاہ گزرے ہیں، کیونکہ ہم جب واقعات سابقہ پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر ہر دور میں کچھ نہ کچھ ظالم لوگ آتے ہیں، لیکن وہ مٹائے جاتے ہیں، مسلم قوم کبھی نہیں مٹتی۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ کا ایک دستور یہ ہے کہ وہ قوم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کو بچانے میں اللہ تعالیٰ ہر کوشش کرتا ہے، لیکن دیر ہوتا ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہمت نہیں ہارنا ہے، آج مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو سہتے ہوئے اتنا ویٹ کرنا ہے کہ واقعی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لے گا، جس طرح کے دوسری قوموں کو ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے۔ تو ہم نے خود ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی دور میں مسلمانوں پر حملے ہوتے رہے، وہ مارنے والے مٹ گئے، مسلمانوں کی قوم کو کوئی نہیں مٹا سکا، اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکا۔ انشاءاللہ ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت کرے گا، مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، اور ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے کسی سے، اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور ہمارے ایمان کی مضبوطی کا جو انتظام ہے وہ کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ کی عبادت میں ہم کو مشغول ہونا چاہیے۔ اس کی بجائے ہم دوسرے طریقے استعمال کریں گے تو واقعی پچھتائیں گے، سمجھے نہیں؟ آج بھی ہمارے لیے یہی لیسن ہے، جس طرح سے کہ ہم کو پہلے کے نبیوں کے واقعات سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔